جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو پھر یہ لوگ یہ التجائیں کریں گے کہ اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، تاکہ جو نیک کام نہیں ہم نے کیے اب کر لیں۔ ہرگز ایسا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہے جو وہ منہ سے بکتے رہیں گے، بار بار چلائیں گے، اور ان کے آگے پردہ حائل ہو جائے گا اس دن تک جب کہ وہ دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ پردہ، رکاوٹ ہو جائے گی دنیا میں آنے سے۔ تو جب پھر سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، تو اس دن لوگ زندہ ہو جائیں گے، مگر ان کے درمیان رشتہ داری کا تعلق جو ہے اس کا کوئی ایک دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی رشتہ دار دوسرے کو نہیں پوچھے گا، اور نہ ایک دوسرے کی مدد وہ مانگ سکیں گے، نہ کوئی مدد کرے گا۔ تو جس کے اعمال اس دن نیکی کے پلڑے والے بھاری نکلے، وہی لوگ کامیاب ہیں، انہوں نے فلاح پائی، صحیح معنوں میں تو وہ جیتے۔ اور جن کے پلڑے ہلکے نکلے، انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ان کا دنیا میں آنا ان کے لیے خسارے کا سبب بنا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وہاں ان کے چہروں کو آگ جلائے گی، اور یہ ہونٹ جو اس طرح ہو جائیں گے جیسے بھونی سری ہوتی ہے، ایک اوپر کو چلا جائے گا، یعنی دانت نکلے ہوں گے، بد شکل ہوں گے، چہرے ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بدبختو اور بدنصیبو، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی؟ تمہیں اللہ کا کلام نہ کسی نے سنایا مگر تم اس کو جھٹلاتے رہے۔ پڑھی جاتی تھیں آیتیں، بار بار یاد دلاتے تھے لوگ تمہیں، مگر تم مانتے ہی نہیں تھے کہ نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یہی دنیا عیش سے گزارنی چاہیے۔ تو پھر یہ مانیں گے کہ ہمارے مالک، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم مانتے ہیں کہ ہم بد نصیب ہیں، مارے گئے، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، اور ہم گمراہ لوگ، بھولے رہے، غلط تھے۔ تو اے ہمارے رب، اب ہمیں اس دوزخ میں سے نکال۔ اگر پھر یہ کام ہم کریں جو پہلے کیے ہیں تو پھر واقعی ہم اپنا آپ خود ہی تباہ کرنے والے ہوں، ایک موقع اور دے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا موقع دیا مگر تم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور امتحان بھی ہے۔ اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آدمی کوئی دین کا کام کرتا ہو، یہ دنیا کوئی مفید کام کرتا ہو جس کو اللہ نے حلال کیا، بیکار نہیں اس کو ضائع کرنا چاہیے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ لاو و لعب، کھیل تماشے سے ہم وقت گزارنا چاہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، ظالم، ٹائم پاس کرنے کی چیز، وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا کہ ہمارے روک نہیں سکتے، بس ہر لمحہ بجلی کی تیز رفتاری سے گزرتا جا رہا۔ تو یہ گزارنے کی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے کہ اس کی بھاگیں آدمی پکڑ کر بیٹھے، ہوشیار سوار کی طرح رہے، زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے لیے مفید بنا لے کہ کارآمد ثابت ہو زندگی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو پلے کوئی سامان ہو جس کی وجہ سے مفلحون میں شامل ہو جائے، کامیاب ہونے والے، جن کی کھیتیاں بار آور ہوئیں، جو بویا جب کاٹا فلاح سے ہی نا، اسی سے ہم کہتے ہیں کہ فلاح کسان، تو فلاح بھی یہی ہے کہ جیسے کسان زمین کو پہلے ہل چلاتا، اس میں پھر بیج ڈالتا، کھاد دیتا، پانی دیتا، پھر مدت کے بعد وہ کھیتی جو ہے لہلہاتی ہے، پکتا ہے پھر دانہ۔ تو اسی لیے اللہ نے قد افلح اور مفلحون یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے کہ دیر تک آپ 6-7 مہینے انتظار کرتے ہیں، پھر وہ فصل آپ کے گھر آتی ہے، دانے کوٹھیوں میں آتے ہیں۔ کچھ وقفہ ایسا ہوگا کہ یہاں نیکیوں کا کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا نتیجہ، مگر بے فکر رہیں، نتیجہ نکلے گا، اور جب نکلے گا تو آپ نہال ہو جائیں گے، آپ کے اندازوں سے بھی بڑھ کر پھر ملے گا، کامیاب ہوں گے۔ اور جن بدبختوں نے اس کو بس عیش و عشرت میں گزار دیا کہ کھیل تماشے کے دن ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، ان کا پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ جہاں سے بھی آپ پڑھیں، یہ تو ایک مقام میں نے سورہ المومنون سے پڑھا، ہر جگہ قرآن جھنجھوڑتا ہے کہ تو کیوں نادان بنا ہوا اور اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، تم اپنے آپ کو برباد کرے،
خاسروا انفسہم، میرا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو۔ آگ میں جاؤ گے، چہرے جل جائیں گے، پینے کے لیے تمہیں پیپ ملے گی، لباس ہو گئے گندک کے، جن کو آگ بڑی تیزی سے چھوئے، کیا فائدہ ہوگا پھر؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرو گے کہ جان چھوٹ جائے، اور نہ زندہ رہنے کا پھر کوئی مزہ ہوگا۔ ہاں، وہ مصیبت کی زندگی ٹھیک ہے؟ پھر ڈر جاؤ۔ قرآن مجید اس بارے میں بار بار ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اور ہمارے ارد گرد بھی ایسے نا نذر، خبردار کرنے والے واقعات ہوتے رہتے ہیں، جن سے سبق لینا چاہے تو آدمی سبق لے سکتا ہے۔